قدیم زمانے میں بغداد اور اس کے گردونوا میں ایک ایسا زمانہ گزرا جسے قصوں اور داستانوں میں ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت سلطنتیں وسیع تھیں، کارواں صحرا کے بیچوں بیچ گزرتے تھے اور قافلے مال و دولت سے بھرے ہوتے تھے۔ انہی دنوں ایک نیک دل مگر غریب لکڑ ہارا رہتا تھا جس کا نام علی بابا تھا۔ علی بابا بچپن سے ہی محنتی اور سادہ مزاج انسان تھا۔ اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام قاسم تھا۔ قاسم لالچی اور دولت کا پجاری تھا۔ قسمت نے قاسم کو ایک دولت مند تاجر کی بیٹی سے بیاہ دیا تھا۔ وہ بڑے عیش و آرام میں رہتا مگر علی بابا غربت میں زندگی گزار رہا تھا۔ وہ روز جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور شہر لا کر بیچ دیتا تاکہ گزر بسر ہو سکے۔ ایک دن علی بابا حسب معمول جنگل گیا۔ وہاں درخت کاٹنے میں مصروف تھا کہ اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے سوچا کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا، مگر پھر دیکھا کہ 40 مسلح سوار ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے سخت، آنکھیں چمکتی ہوئی اور تلواریں نیام میں جھلک رہی تھیں۔ علی بابا کو خوف محسوس ہوا اور وہ فوراً ایک درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ لوگ قافلہ نہیں تھے بلکہ ڈاکو تھے۔ وہ 40 چور تھے جو دور دراز کے شہروں میں لوٹ مار کرتے، قافلے لوٹتے اور خزانے چرا کر یہاں لاتے تھے۔ علی بابا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ایک پہاڑ کے سامنے پہنچے اور ان کا سردار گھوڑے سے اتر کر بلند آواز میں بولا، کھل جا سم سم۔ پہاڑ کی چٹان ہلنے لگی اور ایک بڑا دروازہ کھل گیا۔ چور باری باری اندر گئے اور اپنی لوٹی ہوئی دولت وہاں جمع کر کے پھر باہر نکلے۔ سردار نے دوبارہ کہا، بند ہو جا سم سم۔ پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا اور وہ سب وہاں سے روانہ ہو گئے۔ علی بابا کی حیرت۔ جب ڈاکو چلے گئے تو علی بابا کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ وہ درخت کے پیچھے سے نکلا اور اس مقام پر آیا۔ اس نے وہی الفاظ دہرائے، کھل جا سم سم۔ فوراً چٹان کے بیچ دروازہ کھل گیا۔ اندر داخل ہو کر علی بابا حیران رہ گیا۔ وہاں سونے کے ڈھیر، چاندی کے انبار، ہیرے جواہرات، ریشمی کپڑے اور قیمتی سامان کے انبار لگے تھے۔ وہ دولت دیکھ کر آنکھیں چندھیا گئیں۔ مگر علی بابا نیک دل تھا، وہ سب کچھ نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے صرف اتنا ہی سونا لیا جتنا اپنے خاندان کے گزارے کے لیے کافی تھا، اور باقی کو وہیں چھوڑ دیا۔ دروازے کے باہر آ کر اس نے کہا، بند ہو جا سم سم، اور پہاڑ کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھائی قاسم کی لالچ۔ گھر آ کر جب اس نے اپنی بیوی کو یہ راز بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی، لیکن احتیاط کے طور پر علی بابا نے یہ راز زیادہ لوگوں کو نہ بتایا۔ مگر ایک دن قاسم کو پتہ چل گیا۔ قاسم چونکہ لالچی تھا، اس نے علی بابا کو مجبور کیا کہ اسے بھی وہ راز بتائے۔ علی بابا نے مجبوری میں بتایا۔ قاسم فوراً ایک بڑا تھیلا لے کر پہاڑ کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے جادوئی الفاظ کہے اور خزانے کے اندر چلا گیا۔ وہاں دولت دیکھ کر وہ حریص ہو گیا۔ اس نے جتنے سکے اور جواہرات تھے سب بوری میں بھرنے شروع کر دیے۔ لیکن جب باہر نکلنے کا وقت آیا تو وہ جادوئی الفاظ بھول گیا۔ بار بار کوشش کرتا مگر دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ اچانک ڈاکو آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اندر ایک اجنبی ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور فوراً قاسم کو قتل کر دیا۔ قاسم کی لاش۔ جب قاسم واپس نہ آیا تو علی بابا کو فکر ہوئی۔ وہ چھپ کر پہاڑ تک گیا تو قاسم کی لاش ملی۔ اس نے بڑے دکھ کے ساتھ بھائی کی لاش گھر لا کر دفن کر دی۔